ضيق حرج لذلاله، منع یہ ہے کہ دنکن کا کہ اس کو سکون نہیں ہوگا، انشراح صدر نہیں ہوگا۔ لاکھ دولت ہو، کروڑوں دولت کے باوجود بھی سکون نہ ہو تو وہ دولت کس کام کی؟ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی لوگ ہیں، نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ بیچارے گولیاں نہ کھا کے نہ سوئیں، وہ سو ہی نہیں سکتے۔ تو ایسی دولت کس کام کی؟ پیسے تو نہیں کھائے گا نا آدمی۔ بل صدرہ ضیق حرج لذلالہ، بلکہ اس کا سینہ جو ہے وہ بالکل تنگ ہوگا اس کے گمراہی کی وجہ سے۔ وَإِن تَنَعَّمَ ظَاهِرُهُ وَلَيْسَ مَا شَاءَ وَأَكَلَ مَن مَا شَاءَ وَسَكَنَ حَيْثُ شَاءَ، چاہے ظاہری طور پر اس کے پاس نعمتیں ہوں لیکن سکون قلب نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ قَلْبَهُ مَا لَمْ يَخْلُصْ إِلَى الْيَقِينِ وَالْهُدَى فَهُوَ فِي قَلْقٍ وَحَيْرَةٍ وَشَكٍ، جب تک اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے وہ ہمیشہ پریشان اور شک اور حیرت میں رہے گا۔ فَلَا يَزَالُ فِي رِيبَةٍ يَتَرَدَّدُ فَهَذَا مِنْ ضِنْكِ الْمَعِيشَةِ، وہ ہمیشہ اسی ٹھوکروں میں رہے گا۔ اطمینان قلب جو ہے وہ صرف اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون جو ہے وہ محلات میں نہیں ہوتا۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو گزرے ہیں نا رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں سے، یہ خود بادشاہ تھے۔ اتفاق سے ایک دن اپنے شاہی محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آوازیں لگا رہا تھا بھی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اونٹ گم ہوتا ہے تو جا کے جنگل میں تلاش کرے یا بادشاہ کے محل میں تلاش کرنے کے لیے آ گیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا شور کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا، مگر غریب آدمی وہی میرا ایک ہی تو اونٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی اونٹ اگر گم ہو جائے تو وہ جنگل میں ہوگا، صحرا میں ہوگا، کسی کھیت میں ہوگا، وہ شاہی محل میں تو نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑا۔ تو ابراہیم نے کس بات پہ؟ انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، اگر تیرے محل میں میرا اونٹ نہیں مل سکتا تجھے بھی خدا نہیں مل سکتا۔ خدا بھی فقیروں کے پاس ملتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بات وقت کی بات ہوتی ہے، دل کو بات لگ گئی۔ ابراہیم نے ملک چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دی، السلام علیکم جا۔ اب مدتوں کے بعد اس کے دوست یا اس کے زمانے کے جو وزراء تھے وہ گزرے کہ دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ مصلی بچھا کے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی کیا حال ہے؟ کیوں؟ الحمدللہ میں تو بڑا مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے بادشاہی چھوڑ دی، آج جنگل میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، کپڑا سی رہے تھے، وہ دریا میں ڈالی اور حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اب وزیر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب ساری مچھلیاں منہ میں سوئی لے کے آئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب سے ہم نے اللہ کی غلامی کی ہے نا، جنگل کے اور دریاؤں کے درندے اور پرندے اور چرندے بھی ہمارے ماتحت ہیں، جب تک ہم اللہ کے نہیں تھے اس وقت تو صرف تم لوگ ہی ہمارے ساتھ تھے۔ تو جب من کان للہ کان اللہ لہ، جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اسی کی ہو جاتا ہے۔